نبی کے قریب جو رہنے والے ہیں ان میں ہی بڑی طاقت ہوتی ہے۔ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے صحابہ دیکھ لیں، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میں جب بندہ نوافل کے ذریعے میرے اتنے قریب ہو جاتا ہے تو میں اس بندے کی کان بن جاتا ہوں جسے وہ سنتا ہے، بے شک اور میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جسے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اور اس حدیث کی بہت سی جو ہے اس کی جو گواہی دے رہی ہیں، بہت سے دیگر حدیث اور واقعات گواہی دیتے ہیں۔ جی 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 حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ ہے، دور نہاوت میں مسلمانوں کا لشکر جو ہے وہ کافروں سے مقابلہ کر رہا ہے۔ اس مقصد کے لیے آپ نے ساریہ رضی اللہ تعالیٰ کو سپلا سار بنا کر بھیجا۔ جی 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 اسی دوران حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو مدینہ شریف میں بیٹھی اور سینکڑوں میل دور نہاوت میں مسلمان لشکر مشکلات کا شکار نظر آیا۔ بے شک بے شک بے شک آپ مسجد نبی میں خطبہ جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، اسی دوران آپ کی زبان سے یہ کلمات نکلے کہ اے ساریہ پہاڑ کو اپنے پیچھے کر لو، ساریۃ الجبل، پہاڑ کی جانب دیکھو، یعنی کہ آپ کی پشت کہاں ہو جائے؟ پہاڑ کی جانب، یعنی کہ پہاڑ کو پیچھے لو۔ مقصد کیا تھا کہ پیچھے سے پہاڑ ہے، وہاں تو کوئی حملہ آپ نہیں ہو سکے گا۔ جی 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 بے شک تو آپ نے یہ بات سنی تو کہا کہ دیگر صحابہ نے سنی اور کہا کہ یہ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی آواز لگتی ہے، ماشاءاللہ اس لیے آپ نے اس پر آواز پر عمل کیا اور پہاڑ کی طرف اپنے دیگر جو فوجی ہیں، لشکر ہے، اس کو بھی کہا کہ پہاڑ کی طرف پشت کر لے۔ پھر پہاڑ کی طرف مشت کر کے مقابلہ کیا اور مسلمانوں کی فوج فاتح ہو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ حدیث قدسی جس میں اللہ فرماتا ہے کہ میں کیا بن جاتا ہوں؟ ان کے کان بن جاتا ہوں، آنکھ بن جاتا ہوں، تو ان کی آواز میں اللہ تعالیٰ ایسی طاقت پیدا کر دیتا ہے وہ دور دراز تک پہنچ جاتی ہے۔ جی بالکل صحابی تو صحابی ہیں، ماشاءاللہ صحابی تو صحابی ہیں۔ یاد رکھیں تمام صحابی مل کر نبی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ نبی ولی سے کرامت سر زدنے کا مطلب نہیں ہے کہ معاذ اللہ ان کو ہم نبی سے اوپر لے جا کر جا رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد درجہ صحابی کا ہے، صحابی کے بعد درجہ تابعی کا ہے، تابعی کے بعد تبع تابعی، جی اور اس کے بعد عالم دین اولیاء کرام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرے علماء کرام، میری امت کے علماء کرام میری بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے، نبیوں کی طرح ہوں گے، نبی نہیں ہوں گے، نبی کی طرح یعنی کہ وہ کام کریں گے جو بنی اسرائیل کے نبی کرتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، بے شک بے شک اس لیے دین کو آگے پہنچانے کا کام کن کے ذمہ ہے؟ علماء کرام، اولیاء کرام کے ذمہ ہے۔ اولیاء کرام بتایا کہ وہ عالم دین بھی ہوتے ہیں، عالم دین شرط ہے، علم تو دین کا علم جو ہے وہ شرط ہے۔ تو بات کر رہا تھا کہ ولی سے کرامت کا مطلب یہ نہیں کہ ہم معاذ اللہ ان کو نبی سے اوپر مانگ رہے ہیں، بلکہ بتانا یہ مقصود ہے کہ جو جس کے جتنا قریب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے نوافل کے ذریعے، تو اللہ تعالیٰ معاذ اللہ اس کے اندر حلول نہیں کر جاتا، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ
अल्लाह ताला उसे इतनी ताकत अता फरमा देता है कि फिर वो अल्लाह ताला की ताकत से दूर दराज की बातें सुन लेता है, दूर दराज अपनी आवाज़ पहुंचा देता है।